نواز شریف، زرداری، ان کے مقابلے میں عمران خان کو آپ نے چوز کیا میں سر بکا فون لڑا دے کسی بلا سے مجھے یہ تو اس وقت اس حالات میں اس پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ یا تو پھر ہم اس شعر پہ عمل کر لیں یا اللہ کے رسول کی باتوں پہ، یہ عمران بات۔ بھائی یہ بتائیے گا، آپ کا عمران خان سے بڑا تعلق تھا، آپ اتنا تعلق تھا کہ لوگ جب زمان پارک میں آپ کہتے تھے نا کہ لے کے رہیں گے آزادی، چھین کے رہیں گے آزادی، ایک بڑا موومنٹ بنتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو آپ نے بذات انسان اور جب آپ نے قریب سے دیکھا، کیسا انسان ہے بانی پی ٹی آئی؟ چیئرمین بانی پی ٹی آئی کیا کہہ رہا ہوں، چیئرمین عمران پی ٹی آئی عمران خان کو ابرار الحق نے کیسا پایا؟ اچھا سادہ سا سمپل سا، وہ بہت اسٹریٹ وائز ہوتا ہے نا، جیسے کئی لوگ اسٹریٹ وائز، وہ اتنے نہیں ہیں۔ از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن، اور ہارورڈ کا گریجویٹ ہو بندہ، اتنا ویل اسپوکن ہو، ان کی اسٹریٹجیز، ان کی جو سوچ ہے پبلک کی اوپینین کو وہ کرنے کی، پھر ان کی ایک بریوری، سو بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں۔ ہر انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، وہ ساریاں تو ویری ویری انٹیلیجنٹ پرسن۔ آپ ایک عرصے سے سیلیبریٹی ہیں پاکستان میں، نواز شریف، زرداری، یہ باقی دیگر جتنی بھی پولیٹیکل قیادت ہے، ان کے مقابلے میں عمران خان کو آپ نے چوز کیا۔ جب آپ نے چوز کیا، جب سلیکٹ کیا، آپ کے ذہن میں کیا تھا، کیا امیج کیا تھا، کیا فیصلہ تھا، کیوں عمران خان ہی کیوں؟ دیکھیں ان دنوں میں ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کی سوچ رہا تھا۔ اچھا، یوتھ پارلیمنٹ کے کافی نوجوان آپ نے سب ہمیں کام یہ کیا۔ کہتے تھے روز، ہم پھر خودکشی کر لیں برار بھائی اگر آپ نے آگے نہیں بڑھنا۔ واہ خدا میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ ہوں، تو میں انہوں نے ہمیں مجبور کیا اور ہم نے میٹنگ شروع کر دیں، ٹیم بڑی اچھی بنا لی کہ ہم ایک خود سامنے آتے ہیں۔ ہوں، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ملک میں، اور ہم نے اکتوبر میں ایک ریلی پلان کی، 27 اکتوبر۔ 30 اکتوبر کو خان صاحب کا جلسہ تھا، جو مینار پاکستان مینار دو ہزار پاکستان میں گیارہ جو سب سے 2011 11۔ تو ہم نے 27 اکتوبر کو بہت بڑی ریلی کی۔ اچھا ہماری اپنی بھی اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی کہ اتنی بڑی ریلی ہوگا، اچھا اور خان صاحب کے ساتھ میری آف اینڈ آن گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ ایک ٹی وی کے شو میں ہم دونوں بیٹھے تھے حامد میر صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے آغاز اس طرح کیا کہ ریلیاں چل رہی ہیں ملک میں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب بھی ریلی کر رہے ہیں، ابرار الحق ہمارے ساتھ بیٹھے، ساتھ گپ شپ لگتی رہی، وہ سارا معاملات ہوا۔ تو 30 اکتوبر کو جو خان صاحب کا جلسہ ہوا وہ بہت بڑا تھا، اور جو گفتگو اس میں ہوئی، یا نعبد و یا نستعین، اور پھر صاحب میں نے کہا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے، یہ تو ساری وہی باتیں ہیں کہ جو ہماری پارٹی کی جو سوچ ہے وہ ساری یہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک نئی یہ تو لوگوں نے آلموسٹ ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تو ہم ایک نئی مسجد بنا کے تو اس کے اوپر کام کریں، اور پھر وہ اس طرح تو ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں ہی وزیر اعظم اس ملک کا بنوں، ہیلپ کر دیتے ہیں کسی کی، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ عمران بھائی، تو اس لیے پھر ہم ساری یوتھ پارلیمنٹ کو لے کے ہم نے ان کو جوائن کر لیا۔ ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ ساری دنیا بھی خلاف ہو جائے، دل سے پوچھیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اگر دل کہہ دے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں پھر خیر ہے، پھر کیوں ڈٹ جائیں؟ اپنی سیاسی جماعت کیوں نہیں شروع کرنے کا سوچتے؟ سیاست چھوڑ دیں، آپ نے کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں سیاست کرنی، کچھ معاملات ہو گئے نہیں سمجھ آیا، لیکن خود سیاست چھوڑ کیوں دی؟ دل ہی نہیں مانتا نا، سیاست ہو نہیں رہی پراپر، تو کر لو نا سر۔ نہیں سیاست ہو نہیں رہی۔ دوسرا میں نے اگر میں نے دیکھنا ہے کہ میری بیسٹ یوٹیلیٹی میرے ملک کے لیے اس وقت کیا ہو سکتی ہے، تو اس وقت سوشل ورک کی بیسٹ یوٹیلیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، ابرار اور بھائی، بیسٹ فائدہ مند میرے ملک کے لیے میری سوشل ورک کے ساتھ انگیج رہنا ہے، اور سیاست کے ساتھ ڈس انگیج سر آپ رہنا ہے۔ سسٹم تو نہیں بدل سکتے، آپ رہ لیں، آپ ادھر نماز پڑھیں، لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں، آپ یہاں پہ چیریٹی ورک کریں، لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں، جس وقت آپ اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش کریں گے تبھی پرابلم ہوگا نا۔ ہاں یہ تو آپ کرتے نا چیریٹی ورک کو، پرابلم ہی نہیں لوگوں کو۔ ایسے ہی ہے، ابھی سسٹم بدلنے کا بھی وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں آیا۔ کیا میں اگر سوال کروں، مجھے اگر اجازت دیں، کل اجازت؟ سسٹم بدلنے کے لیے جو کرج چاہیے، کہیں نہ کہیں برار الحق وہ کرج لیک کر گیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، لیکن اپنی زندگی اور اپنی
اپنا جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ اتنا فضول یا اتنا کم تر نہیں ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ محنت کر کے اس کو صرف کر دیا جائے جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کی جنگ میں نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا؟ نہیں، فی الحال نہیں۔ دیکھیں، میری کوئی بھی چیز میرے ملک سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں، میری جان بھی۔ یہ بات ایسے یاد رکھیے گا، یہ میں ہمیشہ کہہ بھی چکا ہوں، اور میری دعا بھی ہے ہمیشہ سے کہ اللہ مجھے اپنے ملک کے لیے اپنے پاس بلائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے لیے ٹائم، اس کے لیے حالات، اس کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ نیم گرم پانی میں انڈے نہیں ابلتے۔ برار بھائی 75 سالوں میں یہ حالات تو نہیں بنے کبھی بھی، نہ بنیں گے، پھر آپ لگے رہے آپ ٹھیک ہے، یہ قوم لگی رہے، حالات تو نہیں بن رہے سر۔ ممالک کی تقدیریں جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ جلدی بدل جائیں۔ یہ 75 سال کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے کسی ملک کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے، یا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں، مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے تو پھر چینج آتی ہے۔ آپ کو آپ کی بات سے جو میں اخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاست سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید دوبارہ پالیٹکس نہیں۔ فی الحال اتنا ہی ہے، بالکل اتنا ہی ہے۔ وجہ اس کی میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں، سب سے دنیا کی جو بہترین پالیٹکس ہے وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ سکھائی، وسلم۔ کہ سیاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ آپ نے ہمیں صلح حدیبیہ سکھائی، اللہ کے نبی تھے، وہاں پہ صحابہ کرام بھی ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، نہیں ہم آگے بڑھیں گے، ہم 350 میل پیدل آئے ہیں چل کے، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، اختلافات موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اس میں ہمارے لیے پیغام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، خدا نخواستہ کوئی بہادری کی کمی تھی؟ نہیں، وہ ہمارے لیے پیغام تھا اس میں کہ جب ایسا وقت آئے کہ طوفان آندھی آپ کی طرف، ریت آپ کی آنکھوں میں پڑ رہی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے۔ تو یہ لوگ اس شعر کو بڑا غلط سمجھتے ہیں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، اس دور میں جینا لازم ہے، اس دور میں مرنا لازم ابھی جو نہیں ہے۔ قوم کا جو پی ٹی آئی کا مزاج ہے وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ یہ تو اس وقت اس حالات میں اس پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ یا تو پھر ہم اس شعر پہ عمل کر لیں یا اللہ کے رسول کی باتوں پہ عمل اللہ کریں۔ کے رسول کی باتوں پہ عمل کریں گے۔ ہماری لڑائی، ہماری اس وقت تنزلی کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں مدینے کی ریاست، لیکن کیا ہمارا اخلاق مدینے کی ریاست والا ہے؟ ابرار بھائی میرے سوال کا جواب دیں۔ پتہ کیا ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کہ جب ہم اپنا اخلاق کو بہتر کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل بھی کریں۔ آپ کو لگتا ہے کمیاں، غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے؟ ریاست مدینہ کا نام لے کے ہم نے غلطیاں کی ہیں؟ نہیں، بالکل غلطی نہیں کی، وہ تو نہیں نہیں بہت نہیں نہیں، زبردست نام کام لے ہے۔ لیا لیکن اس کے بعد اخلاق نہیں سنوارے ہم نے۔ اس کے بعد مدینہ والے نے کیا کیا تھا اس پہ عمل کرنے کی ضرورت تھی، مدینے والے کو فالو نہیں کیا۔